تسبحان اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمدانہ ثلاثا وثلاثین وتکبرانہ اربع وثلاثین۔ او میری صاحبزادی، سارا دن کام کاج کرتے ہوئے، ہاتھوں سے چکی چلاتے ہوئے، ہاتھوں سے ڈول کی رسیاں کھینچتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، سارا دن کے کام کاج کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جب تھک ہار پر بستر پر سوئے تو اس وقت یہ 3 کلمات پڑھ لیا کر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ تم دونوں میاں بیوی پڑھ لیا کرو۔ دنیا کے اندر تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آخرت کی جنت بھی مل جائے گی۔ جیسے بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، ایسے ہی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی اور بچوں کا خیال رکھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، ساری دنیا کے بادشاہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آٹا پیسنے کے لیے چکی پہ اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کے ذریعے سے رسیاں بھی اپنے ہاتھوں سے کھینچتی ہے، گھر کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ یہ کام کرتے کرتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، او فاطمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی سارے نوکر آئے ہوئے ہیں، کافی سارے نوکر آئے ہوئے ہیں، کافی ساری نوکرانیاں آئی ہوئی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم فرما رہے ہیں، آپ بھی جاؤ، جا کر ایک نوکرانی یا ایک نوکر لے کر آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دروازے پر دیکھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، دوڑ کر گئے، اپنی بیٹی کا استقبال کیا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسہ دیا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لے آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی مجلس پر بٹھایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او میری بیٹیوں، میری صاحبزادی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے دونوں ہاتھ کر کے دکھائے، یا رسول اللہ، او ابا جان، گھر کے کام کاج کرتے کرتے میرے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں، مجھے بھی ایک نوکرانی چاہیے یا ایک نوکر عنایت فرما دیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، دنیا اور آخرت کے بادشاہ کی صاحبزادی کے ہاتھ زخمی ہو چکے، جنت کی ملکہ کے ہاتھ زخمی ہو چکے، دنیا اور آخرت کے بادشاہ کی بیٹی کے ہاتھ زخمی ہو چکے، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کے ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں۔ اگر دنیا کا بادشاہ ہوتا تو ایک نوکر کی بجائے 10 نوکر پیش کر دیتا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میری بیٹی، تو دنیا کی دولت لینے کے لیے آئی ہے، دنیا کی راحت لینے کے لیے آئی ہے، دنیا کا سکون لینے کے لیے آئی ہے، کیا آج کے دن میں تجھے آخرت کا سکون عطا نہ کر دوں؟
الا ادلکما علی خیر من خادم، کیا میں تمہیں خادم کی بجائے، نوکرانی کی بجائے یا نوکر کی بجائے میں تمہیں جنت عطا نہ کر دوں؟ او میری صاحبزادی، دنیا اور دولت کی بجائے، دنیا کے ساز و سامان کی بجائے آج کے دن میں اپنی صاحبزادی کو جنت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور عنایت فرمائیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسبحان اللہ ثلاثا وثلاثین وتحمدانہ ثلاثا وثلاثین وتکبرانہ اربع وثلاثین۔ او میری صاحبزادی، سارا دن کام کاج کرتے ہوئے، ہاتھوں سے چکی چلاتے ہوئے، ہاتھوں سے ڈول کی رسیاں کھینچتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، سارا دن کے کام کاج کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر جب تھک ہار پر بستر پر سوئے تو اس وقت یہ 3 کلمات پڑھ لیا کر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ تم دونوں میاں بیوی پڑھ لیا کرو۔ دنیا کے اندر تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور آخرت کی جنت بھی مل جائے گی۔